ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی فلکیاتی اولمپیاڈ سے خطاب، سائنس، اختراع اور تعاون پر زور۔ اتر پردیش میں 3000 بال واٹکا اسکولوں کا آغاز، اور سی بی ایس ای نے 9ویں جماعت میں اوپن بک امتحانات کی دی منظوری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو پیغام کے ذریعے 18ویں بین الاقوامی فلکیاتی و فلکی طبیعیات اولمپیاڈ سے خطاب کیا، جس میں 64 ممالک کے 300 سے زائد طلبہ شریک ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کی سائنسی روایت، اختراعی اقدامات اور بین الاقوامی سائنسی تعاون کو اجاگر کیا۔ آریہ بھٹ، چندریان 3، آدتیہ L1 اور سبھانشو شکلا جیسے کارناموں کا حوالہ دیتے ہوئے نریندر مودی نے بھارت کی سائنسی ترقی پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے طلباء کو تحقیق و اختراع کے لیے بھارت آنے کی دعوت دی اور ون نیشن ون سبسکرپشن جیسے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے علم کی جمہوریت پر زور دیا۔ India is deeply committed to nurturing scientific curiosity and empowering young minds. اتر پردیش میں 15 اگست سے 3000 نئے بال واٹکا اسکولوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ یہ اسکول خاص طور پر 3 سے 6 سال کے بچوں کو معیاری ابتدائی تعلیم، صحت اور غذائیت فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندیپ سنگھ نے کہا کہ بال واٹکا بچوں کے ذہنی، جسمانی اور جذباتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان اسکولوں میں بچوں کو کھیل کود، زبان کی تربیت اور بنیادی تعلیمی سرگرمیاں فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ تعلیم کے لیے تیار ہو سکیں۔ وزارت تعلیم کا مقصد ہے کہ ہر بچے کو ایک خوشگوار اور محفوظ تعلیمی ماحول مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے نکھار سکیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ 9ویں جماعت میں اوپن بک امتحانات تعلیمی سال 2026-27 سے نافذ کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ بورڈ کی گورننگ باڈی اجلاس میں کیا گیا، جس میں ایک پائلٹ اسٹڈی کے نتائج پیش کیے گئے۔ یہ فیصلہ نیشنل کریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن 2023 کے مطابق ہے، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 پر مبنی ہے۔ اوپن بک امتحانات میں طلبہ کو درسی کتب، نوٹس اور دیگر مواد دیکھنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ محض یادداشت کے بجائے مواد کو سمجھ کر عملی طور پر استعمال کر سکیں۔ دسمبر 2023 میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک اوپن بک امتحانات کے لیے ایک پائلٹ اسٹڈی کی گئی۔ مطالعے کے دوران زیادہ تر اساتذہ نے اس طریقہ کار کی حمایت کی اور کہا کہ یہ طلبہ میں تنقیدی سوچ اور تجزیاتی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق طلبہ کو اس نئے نظام کے لیے مؤثر رہنمائی اور تربیت دینا ضروری ہے۔ دہلی یونیورسٹی نے نیک کے دوسرے سائیکل میں سب سے اعلیٰ گریڈ A++ حاصل کر لیا ہے، جس میں اس کا مجموعی گریڈ .3.55 رہا۔ یہ منظوری 5 سال کے لیے ہے اور 2029 تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ کامیابی اساتذہ، طلبہ، غیر تدریسی عملے، فارغ التحصیل طلبہ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی انتھک محنت اور مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ محکمہ انتظامی اصلاحات و عوامی شکایت نے 23ویں قومی ای گورننس ایوارڈ 2026 کے لیے اسکیم کے رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں۔ وزارت عوامی شکایت و پنشن نے اپنے بیان میں کہا کہ قومی ای گورننس ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں 1 ستمبر سے ویب پورٹل پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایوارڈز ہر سال ان اداروں اور منصوبوں کو پیش کیے جاتے ہیں جو ای گورننس کے نفاذ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قومی ای گورننس ایوارڈز کا مقصد نمایاں کامیابیوں کو تسلیم کرنا، مؤثر طریقوں کے تبادلے کو فروغ دینا اور ڈیجیٹل گورننس میں اختراعات کو آگے بڑھانا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اردو میڈیم اسکولوں کے اساتذہ کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کو تعلیم کے موجودہ نظام میں ہونے والی تبدیلیوں، خصوصاً ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال سے واقف کرانا تھا۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مرکز برائے پیشہ ورانہ فروغ اردو میڈیم اساتذہ کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے کہا کہ موجودہ دور میں اساتذہ کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھار سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ کی خوش اخلاقی، شیرین گفتگو اور طلبہ سے ہمدردی تعلیمی ماحول کو بہتر بناتی ہے۔
فاصلاتی تعلیم کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شیخ وسیم نے کہا کہ تعلیم صرف تب مؤثر ہو سکتی ہے جب اساتذہ طلبہ کی ذہنی سطح اور دلچسپی کو مد نظر رکھیں۔ ورکشاپ میں گولکنڈہ منڈل کے ڈپٹی انسپکٹر محمد بشیر الدین سمیت مختلف اسکولوں کے اساتذہ نے بھی اظہار خیال کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر اور مرکز برائے ثقافتی سرگرمی کے اشتراک سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت رنگولی مقابلہ منعقد کیا گیا۔ مقابلے میں طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پہلا انعام محمد الطاف عالم، صالحہ وسیم اور عروشی ناز نے، جبکہ دوسرا انعام افضل انصاری، شاہد رضا اور محمد دلنواز شریف نے حاصل کیا، اور تیسرا انعام عائشہ خاتون، مسکان بیگم اور عالیہ خاتون نے اپنے نام کیا۔ تقریب میں ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر پروفیسر سید علیم اشرف جائسی نے طلبہ کی دلچسپی اور لگن کو سراہا اور کہا کہ یہ پروگرام طلبہ میں حب الوطنی اور فنون لطیفہ کے فروغ میں اہم قدم ثابت ہوگا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی فلکیاتی اولمپیاڈ سے خطاب، سائنس، اختراع اور تعاون پر زور۔ اتر پردیش میں 3000 بال واٹکا اسکولوں کا آغاز، اور سی بی ایس ای نے 9ویں جماعت میں اوپن بک امتحانات کی دی منظوری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔